اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تعلق ہے اس پر ہم یہاں کم از کم 2 نشستیں تو ضرور کر چکے ہیں، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، شاید ایک آدھ اس سے زائد ہوئی ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا دین حق اور کتاب ہدایت دے کر، تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام کے اوپر غالب کر دیں۔ ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ صف کی آیات 10 تا 13 ہیں، اور جو آیت نمبر 9 ہے یعنی اس سے پہلی آیت ہے وہ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن ہی کو بیان کر رہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے، تو یہ یعنی ایک ہی تقریباً ملتے جلتے الفاظ تو بدلے ہی نہیں ہیں، بس کوئی شوشے کا فرق ہی نہیں ہے، صرف آخری حصے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ پہ ایک جگہ پہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کے الفاظ ہیں، باقی اس سے پچھلی آیت 3 جگہوں پہ ایک ہی جیسی آئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم مضمون ہے، لیکن اور اندازوں میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، کہ ہم نے سارے رسول کیوں بھیجے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سب رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انصاف کا نظام قائم ہو جائے۔ تو گویا وہ جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا مطلب بھی کیا ہے، تاکہ ظلم ختم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ اسی بات کو اقامت دین کے اسلوب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اسی بات کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا آپ نے اپنی جد و جہد ترک نہیں کرنی ہے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، کوئی ملاوٹ اس کے اندر باقی نہ رہے۔ یہ ہے مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے، آج صرف میں نے ایک اس کا یوں سمجھیے کہ جھلک آپ کو دکھا دی ہے، یا خلاصہ، مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اب رول کیا پلے، بلکہ ہم یہ بات بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، دنیا کے خاتمے سے پہلے دوبارہ ہونا ہے، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ بھی احادیث سے۔ قرآن مجید نے تو اس کو جو ہے نا وہ اشارتاً ذکر کیا ہے، لیکن احادیث میں تو نصوص قطعیہ ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جو ہے نا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے، فتنہ ختم ہونا ہے، اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج کا ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اب وہ اس کو بالکل نیچے جا کے سمجھنے سے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خطاب ایمان والوں سے، ہم سب ایمان والے ہیں، جو بھی مسلمان کہلاتے ہیں وہ ایمان والے بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان سے کہا کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے یہ یہودی تو نہیں ہے جن سے بات کی جا رہی ہے، یہ نصرانی تو نہیں ہے جن سے بات کی جا رہی ہے، یہ ہندو تو نہیں ہے جن سے بات کی، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ان سے مطالبہ کیا کیا گیا؟ مطالبہ کیا گیا، نہیں پہلی بات تو انہیں سمجھانا، ایک سوال کھڑا کیا گیا ان کے سامنے، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں سمجھاؤں نہ، دلالت نہ کروں، رہنمائی نہ کروں تمہاری، علی تجارتن، ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اب ظاہر ہے یہ دردناک عذاب آخرت کا ہے، لیکن یہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا
آخرت کا میں جو کچھ ہونا ہے اس کی ایک جھلک ہے جو دنیا میں دکھائی جا رہی ہے. دنیا میں اگر ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے حالات اپنے سائے پہلے ہی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو آگے جو آپ کے ساتھ ہونی ہے اس کا چھوٹا سا ایک مزہ ادھر چکھ لو. اگر ادھر ہوش پکڑ لو تو اچھا ہے، نہیں پکڑو گے تو اس سے بڑھ کر آگے ہوگا. تو یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. عذاب علیم دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے. لیکن دنیا میں جو ہوتا ہے وہ بہت ہلکا ہے، اور جو آخرت میں ہونا ہے وہ بہت گاڑھا ہے، بہت شدید ہے اور بہت سخت ہے. لیکن اصل بات یہاں پہ سمجھنے کی کیا ہے؟ اس عذاب علیم سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ وہ تجارت جو میں بتانے لگا ہوں. وہ تجارت نہیں کرو گے تو عذاب علیم سے نہیں بچو گے. یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا سمجھنا. حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا، الا تجارت، ایک ایسی تجارت تنجیکم جو تمہیں بچا لے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. یعنی وہ تجارت کیے بغیر تم اس دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے. آ کے مل کے رہے گا. بچنا چاہتے ہو تو وہ تجارت کر لو. آگے وہ تجارت آ رہی ہے. اس تجارت کے دو نکات ہیں، کوئی دو ایجنڈا پوائنٹ ہیں، کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں ہے. بس دو کام کر لو، عذاب علیم سے بچ جاؤ گے. پہلا کام کیا ہے جی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر. اچھا جی، یہ پہلا نقطہ ہے. اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اپنے مال بھی لگاؤ، قربانی دو مالوں کی. وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، یعنی اپنی جانیں بھی کھپاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، بھوک برداشت کرو، اور جان دینی پڑے تو جان دو. یہ ہے جان کے ساتھ جہاد. اب آگے بڑھنے سے ذرا پہلے سوال ذہن میں رکھ لیں. اس سوال کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. خطاب کس سے تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، نہ یہودیوں سے ہے، نہ عیسائیوں سے ہے، نہ ہندوؤں سے ہے. کس سے ہے؟ مسلمانوں سے. مسلمان کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ان سے مطالبہ پہلا کیا کیا گیا؟ ایمان رکھو. تو بات کوئی مطلب سمجھ نہیں آئی. پہلے مان لیا ایمان والے ہیں، پھر انہیں کہا کہ ایمان لاؤ. تو ذرا تھوڑا سا مسئلہ کچھ مطلب سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں، اسے سمجھیں. اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. لیکن سوال بنتا ہے کہ پہلے آپ نے مان لیا کہ ایمان والوں سے کو اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ اب ذرا تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا. یہاں آپ کو پرابلم ہو رہی ہو سمجھنے میں، تو ایک اور مقام ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو یہ مسائل کئی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر آدمی سوچ کے پڑھ رہا ہو یا سمجھ کے پڑھ رہا ہو تو ابھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مطالبے دو کیے، اور دونوں مطالبے ایمان والوں سے کیے. لیکن ان دونوں مطالبوں میں سے جو پہلا مطالبہ ہے وہ ایمان لانے کا مطالبہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ. اور دوسرا مطالبہ ہے جہاد کا مطالبہ ہے، جہاد کرنے کا مطالبہ ہے، مال بھی لگانے کا اور جانیں بھی لگانے کا مطالبہ ہے. یہ ہے تجارت، یہ ہے سودا اللہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے. اچھا، اس سودے کو جو زیادہ کھولا گیا ہے نا، وہ بالکل صاف کر کے جو بیان کیا گیا ہے، واضح الفاظ میں بیان کیا گیا، دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وہ سورہ توبہ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، ان کی جانیں بھی خرید لیے ہیں کہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. اب یہ اس کے ساتھ اس کا تقابل کر لیں. عذاب علیم سے بچیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو جنت اللہ نے دے دی ایمان والوں کو، لیکن بدلے میں اللہ نے مانگا کیا؟ قیمت ہے نا جنت کی. سودا ہے تو سودے میں قیمت ہوتی ہے. تو قیمت کیا ہے؟ مال اور جان. اب یہ تجارت کا جو لفظ آیا ہے اس کی سمجھ آ گئی نا؟ وہاں پہ تو سیدھا سیدھا بات آ گئی. اللہ کو بیچو، مال اور جان، اور خریدو جنت. اللہ نے کیا بیچا؟ اللہ نے جنت بیچی، اور بدلے میں قیمت کیا وصول کی؟ مال اور جان. یہ سودا ہے، یہ تجارت ہے. یہ کرو گے نجات پاؤ گے، نہیں کرو نجات پاؤ گے اور جنت جاؤ گے، نہیں کرو گے گڑھے میں گرو گے. یہی بات ہے جو سورہ حدید میں آئی ہے. 6 پہلی آیتیں جو سورہ حدید کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کا تعارف، اللہ کی شانیں وہ بیان کی گئی ہیں. اور جو 7ویں آیت ہے اس میں 2 مطالبے کیے گئے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ،
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو، لگاؤ اور کھپاؤ جس پر بھی تمہیں اللہ نے خلافت عطا کی ہے، جس پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا، جان پر اختیار ہے، مال پر اختیار ہے، اس کو لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ اسی کا دوسرا نام جہاد ہے، انفاق ہی کا دوسرا نام جہاد ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کوئی ایک جگہ نہیں ہے، آپ اگر اس اعتبار سے قرآن مجید کو دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا، یہ سودا ہے، گویا اپنا آپ بیچا اللہ کو اور اس کے بدلے میں، اور اپنا سب کچھ بیچا اللہ کو، بدلے میں جنت ہے۔ یہ سودا پکا کرو گے تو نجات پاؤ گے، نہیں کرو گے تو خسارہ ہوگا، نقصان میں رہو گے، ٹوٹے میں رہو گے۔ وہ سوال ابھی باقی ہے، اس کا جواب میں نے نہیں دیا، کون سا؟ ایمان والوں سے خطاب اور مطالبہ بھی ایمان لانے کا، اسے باقی رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے پھر اس کا وہ نتیجہ بیان کیا گیا کہ یہ تجارت اگر کر لو گے، چونکہ یہاں تو پہلی بات تو صرف اتنی کہی گئی تھی کہ خسارے سے بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے، عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ اب بتایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں سمجھ ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ جو اس وقت ہماری سمجھ کام کر رہی ہے، اس سمجھ کے اعتبار سے یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ یہ سودا کرنے کے بعد ہم اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتے۔ یہ اس کا مطلب ہے فرکشن ہو جائے گی ہماری، اپنے خاندان کے ساتھ بھی، اپنی برادری کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے سارے یاروں کے ساتھ بھی، اور جتنا بھی سٹرکچر ہے اس سارے سٹرکچر کے ساتھ ہماری کھٹ پٹ شروع ہو جائے گی، فرکشن ہو جائے گی۔ مطلب اب وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، بیچ میں پرزا ہوتا ہے بالکل صحیح جو ہے نا پلے کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی وہ جھول نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جو تھوڑی بہت ان کی رگڑ ہو رہی ہوتی ہے ادھر ہم تیل لگا دیتے ہیں، لوبریکیشن ہو جاتی ہے، جیسے انجن آئل میں وہ ڈالا جاتا ہے، تو اگر وہ آپ آئل نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے جی، تھوڑی دیر میں انجن سیز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ فرکشن اتنی کریٹ ہوتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے، اس کا وہ جو پسٹن ہے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر پھنس پھسا ہو جائے گا، یعنی آپ کمفرٹ زون میں تو نہیں رہ سکتے اس کے باہر۔ تو دنیا کے اعتبار سے یہ نقصان کا سودا ہے۔ آپ نے مال ضائع کر دیا، کون کہے گا آپ نے عقل مندی کی؟ آپ نے جان داؤ پہ لگا دی، کون کہے گا آپ نے عقل مندی کی؟ تو عام فہم یا ورلڈلی وائز بندے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نقصان کا سودا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سمجھ سکو تو یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، نظر فائدے کی بات نہیں آئے گی، ہے فائدے کی بات۔ اب اس کو بھی میں چاہتا ہوں چند مثالوں سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کے وزٹ پہ بھی بھیجا اور دوزخ کے وزٹ پہ بھی بھیجا، اور واپس آ کے نا ان سے ذرا رپورٹ مانگی، اس کا رستہ بھی دکھایا، یہ جنت کو جاتا ہے، یہ جو ہے نا دوزخ کو جاتا ہے۔ تو وہ جنت کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے، لیکن وہ رستہ دیکھ کے انہوں نے کہا یار اس تک آنا تو بہت مشکل ہے، جنت تو بہت اچھی جگہ ہے رہنے کی، یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، یہ تو بہت یعنی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، شدائد ہیں، کون بندہ اتنی ہمت کرے گا کہ یہ رستہ پاٹ کر اس منزل تک پہنچے۔ یہ جیسے کوئی بہت مشکل پہاڑ ہوتا ہے، K2 کے بارے میں سنا ہے کہ زیادہ مشکل ہے چڑھنا، تو یہ تو K2 کی چوٹی پہ پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو اسی طرح یہ جنت میں آنا آسان کام نہیں ہے۔ جب انہوں نے دوزخ دیکھی تو اسے ڈرے بھی، اور جب اس کا رستہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ ادھر آنا تو بہت آسان ہے، یہ تو سمجھیں بالکل ہی جیسے آپ کشاں کسی جو ہے جا رہے ہوں کسی ارم میں، یا کسی جو ہے نا باغ سے گزر رہے ہوں، کسی گلستان سے گزر رہے ہوں، خیابان سے گزر رہے ہوں، تو یہ وہ والی کیفیت ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سیدھے دوزخ پہنچ جائیں گے۔ اور جیسے وہ پرانے وقتوں میں نا جب یہ اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی تو آپ نے دیکھا پرانے جو کم از کم 50-60 سال والوں کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ دریا میں جو ہے نا لکڑیاں بہہ کے آیا کرتی تھی، تو وہ باقاعدہ ٹھیکے ہوتے تھے، وہ لوڈ تو نہیں کرتے تھے گاڑی کے اوپر، پیچھے جنگل سے کاٹی ساری لکڑیاں جو ہے وہ ڈال دیں دریا میں، گیلیاں تو وہ ادھر ڈال دیں، تو اس کے بعد وہ پہنچ جائیں گی جیلم، وہاں جا کے نکال لینا، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مشقت، کوئی مزدوری، کوئی کرایہ، کوئی انجن، کچھ کوئی پاور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود چلیں گی اور جیلم پہنچ جائیں گی۔ تو اسی طرح دوزخ میں بندہ خود بخود پہنچ جائے گا، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نیچرل فورسز آپ کو لے کے چلی جائیں گی سیدھی ادھر۔ تو یہ جبریل علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو جیسے وہ بلیک ہول ہوتا ہے نا، ہر شے کو اپنی طرف کھینچ رہے، تو گویا دوزخ سب کو اپنی طرف کھینچے جا رہی ہے، اس سے نکل کر جنت کی طرف جانا یہ زور مانگتا ہے۔
اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو جبریل پریشان ہو گئے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اسی کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے، سخی ہے، آتا وَاتَّقَى، اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے، جو بھی صحیح معقول بات ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، حسنہ جو بھی ہے، اسے قبول کرنے میں اس کی عزت نفس آڑے نہیں آتی، وہ کوئی حجاب نہیں بنتی، وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے آپ کی، بس اچھی ہے، مجھے منظور ہے. اس کے لیے ہم آسان جگہ کے تک پہنچنے کے راستے کو آسان بنا دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ جو آسانی کی جگہ ہے یعنی جنت، وہاں تک جانا آسان کر دیں گے. ہے مشکل، لیکن وہ قربانیاں دینا اسے مشکل لگے گا نہیں. دیکھنے والے کو لگے گا یار اتنا مشکل کام کر رہا ہے، اتنی چڑھائی چڑھ رہا ہے، اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، اس نے بازو کٹوا دیا ہے، اس نے کیریئر تباہ کروا دیا ہے، اس نے نوکری برباد کر دی ہے، اس نے وہ کر دیا ہے، کتنا مشکل کام ہے، اسے نہیں لگے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اور وہ مستغنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، نہ لوگوں کی پرواہ، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، بے پرواہ شخص ہے یا لاپرواہ کہہ لیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے بیانیے پہ چلوں گا، میرا بیانیہ، میری سوچ، میری مرضی، میں کسی اور کے دوسرے کی مان لوں یہ میری توہین ہے، مولوی کی مان لوں یہ تو میرا کمی ہے، اس کی مان کے تو میری تو شان گڑ جائے گی، اس کی میں کیوں مانوں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے وہ مشکل جگہ پہنچنے والے راستے کو. مشکل جگہ کون سی ہے؟ دوزخ. تو اللہ تعالیٰ دونوں راستے آسان، اچھا وہ لگے گا بھی آسان، وہ تو بہت آسان ہے. وہ دوزخ میں پہنچانے کے لیے کیا کریں گے؟ املی لہوں، ڈھیل دے دیں گے. ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ چوری کرے، وہ کوئی کسی سے دھوکہ بازی کرے، وہ کسی پر ظلم کرے، ہم گرفت نہیں کریں. بہت مال و اسباب دے دیں گے، عیاشی، ہر ارمان نکالنے کا ذریعہ پیدا کرنے. وہ اتنے جرائم خود کر لے گا، جب ہم اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ خود اتنے جرائم کر لے گا، سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا. وہ کوئی بہت بڑا کام ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، بس تھوڑا سا اس کو جو ہے نا یہ مال و اسباب دنیا زیادہ عطا کر دیں گے اور گرفت نہیں کریں گے، بس سیدھا جائیں گے. کون سا مشکل کام ہے؟ اب اس کو سب کو ذہن میں رکھیں. تو یہ جو بات ہے نا، یہ جملہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ لگے گا تمہیں مشکل، قربانی دینا مشکل لگے گا، یہ کام کرنا مشکل لگے گا، یہ تپتی راہیں تمہیں معلوم ہوں گی اور دل کرے گا گھنیری چھاؤں میں بیٹھنے کا، لیکن اس میں بہتری ہے تمہارے لیے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکو، تمہیں سمجھ آ سکے، تمہارے دل میں یہ بات اتر سکے، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ تجارت کر لو، اللہ کے لیے اپنا مال اور جان قربان کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دو. اب اس کے بعد اس انعام کا ذکر ہے جو آخرت میں حاصل ہونا ہے. یہ دنیا کا اب ذکر نہیں ہو رہا، آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. اس کی کتنی اہمیت ہے میں پہلے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو پہلا سوال کھڑا کیا تھا وہ ابھی باقی ہے، وہ ابھی ذہن میں رکھیں. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یہ اگر تم کر لو نا اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں ہوتا، ہر شخص سے گناہ ہو جاتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن. اچھا اللہ کے اعتبار سے دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہوں. مطلب نماز پڑھنا نیک عمل ہے نا. اگر فرض کریں نماز پڑھتے ہوئے خیال ادھر ادھر بھٹک گیا، اللہ کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ دربار میں اللہ کے کھڑے ہیں اور سوچیں بازار میں ہیں، گستاخی کی بات نہیں ہے کیا؟ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نیکی کے کام کے اندر بھی ہو سکتا ہے خرابی ہو رہی ہو. تو جو کام ویسے ہی ذرا کوئی سستی سے ہو جائے قائل، اس میں تو کتنی خرابی کا امکان ہے. تو گناہ ہر انسان سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ گناہ جسے وہ جانتا ہے وہ تو ہے ہی، وہ بھی گناہ ہوتے ہیں جو وہ جانتا بھی نہیں لیکن وہ کر گیا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر یہ بڑا والا سودا اللہ سے کر لو نا زندگی کے بارے میں، ایک گریٹ مشن ہے نا، اس کے لیے اگر اپنے آپ کو وقف کر دو تو یہ جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے یہ اللہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو
ڈھانپ دے گا، وہ یعنی اوجل کر دے گا، وہ اب نظر نہیں آئیں گے، بس جیسے دفن کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان ندیاں یا نہریں رواں دواں ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں ان گھروں میں ان رہنے کی جگہ، مسکن ہوتا ہے نا، مساکن اسی کی جمع ہے، جو رہنے کی جو رہائش گاہیں، تمہیں وہ رہائش گاہیں عطا کرے گا فی جنات طیبات، بہت پاکیزہ، صاف ستھری، کلین، نیٹ اینڈ کلین، چمکتی دمکتی، فی جنات عدن، ان باغات میں جن میں رہائش بھی ہوگی۔ یعنی ایک باغ وہ ہوتا ہے جس میں رہائش گاہ نہیں ہوتی، گاؤں کہیں اور ہے، لوگ رہتے وہاں پہ، باغ ذرا فاصلے پر ہے، وہاں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جسے آج کل ہم کہتے ہیں ریزیڈینشل گارڈن، یعنی ریزیڈنس بھی وہیں پہ ہے اور ساتھ باغ بھی لگا ہوا ہے۔ اب بلکہ جو تھوڑا جن کے پاس زمین تھوڑی کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر ایک فارم ہاؤس کا تصور بھی جو ہے نا وہ ہے۔ بعض بڑے بڑے فارم ہاؤس بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، 5-6 کنال کا بھی ہوتا ہے، 20-25 کنال کا بھی ہوتا ہے، بعض ایکڑوں پر بھی مشتمل ہیں۔ خیر وہ جس کی جتنی وسعت ہے اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ عارضی ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، محنت مشقت بھی مانگتے ہیں۔ وہ والے جو فارم ہاؤس کہیں یا جو بھی ریزیڈینشل گارڈن کہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ کتنے بڑے ہوں گے آج ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری اوقات یہی ہے نا کہ ہم دیکھیں جی 20 کنال سے ناپیں، ایکڑوں سے ناپیں، مربعوں سے ناپیں، لیکن وہ کوئی ناپ اور ہوگا۔ اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے والے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو، تو وہ تو اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب وہاں دیکھے گا وہاں کی نعمتوں کو اور ملک کبیر، بہت بڑی بادشاہی، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی بادشاہی۔ اور بلکہ ایک اس سے ذرا چلے کچھ اندازہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا انسینٹیوز دیے نا قرآن نے، تو ہمیں بھی اس کی وضاحت کرنے میں، ٹھیک ہے ہم وہ حور جو ہے اس کو 90 فٹ لمبا نہ بھی کریں، لیکن کم از کم حوریں ہوں گی تو صحیح نا، اگر کسی کو کوئی اس سے اچھائی موٹیویشن ملتی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ ایک یہاں دنیا کی حور کو راضی کرنے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، تو کم از کم یہ کہ اگر ان حوروں کے لیے کوئی تھوڑی بہت محنت مشقت کر لے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کی انسینٹیو دی ہے، تو یہ اس کو مان لینے میں کوئی کسی کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا ذرا ایک اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ جو بھی جگہ ملے گی اس کی کیا کیفیت ہوگی، کہ جنت میں جو گئے سو گئے، جو السابقون السابقون اولئک المقربون جو ہیں وہ تو گئے نا، مقرب، اصحاب الیمین بھی گئے، یہ تو سیدھے حشر کے میدان سے جنت میں چلے گئے، اول حلے میں سیدھے گئے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے، جو دوزخ میں جائیں گے تو یعنی مسلمان، یعنی ایمان والے، کیوں؟ انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کی سزا جتنی جس کے گناہ ہوں گے وہ ان کو بھگتے گا اور چلا جائے گا۔ اب دیکھیں نا سزا ہوتی ہے، جیسے کسی کو 7 سال ہوتی ہے، کسی کو 14 سال ہوتی ہے، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہی جرم ہے، اس میں دونوں اگر ملوث ہیں تو جج صاحب کہتے ہیں ان کو 7 سال، ان کو 14 سال، تو جو 7 سال والا ہے وہ 7 سال کے بعد نکل جائے گا، جو 14 سال والا ہے وہ 14 سال کے بعد نکلے گا۔ اب یہ کرتے کرتے کسی کو خرب سال ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں جو ہے نا کوئی بہت بڑی لمبی سزا ہو گئی، آخری آدمی جو نکلے گا نا اس سے بڑا سزا والا تو کوئی نہیں ہوگا، جو آخری ہوگا یعنی سب سے لمبی جسے سزا ملے گی وہ سب سے آخر میں نکلے گا۔ تو ایسے ہی انسان ہے نا، اس کے دل میں خیال آئے گا اب میں جنت میں جا رہا ہوں، اتنے خربوں سال گزر گئے ہیں، جنت میں بچا کیا ہوگا میرے لیے؟ تو جیسے بندہ ولیمے میں جاتا ہے تو سوچتا ہے لیٹ ہو گیا تو کیا باقی بچا ہوگا، اس کو یہی خیال آیا کہ اب جنت میں میرے لیے کیا بچا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خیال پہ مسکرائیں گے، اور جو اسے ملے گا نا حدیث میں آتا ہے اس زمین سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ اب آپ اگر کچھ اپنے تخیل کی پرواز کر سکتے ہیں تو کر لیں کہ جو مقام محمود پہ ہوگا اس کو کیا ملا ہوگا، پھر جو مقربین ہیں ان کو کیا ملا ہوگا، جو یمین اصحاب الیمین ہیں ان کا کیا ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جو سب سے ماڑا جنتی ہے، سب سے ماڑا جنتی، اس کا یہ مقام ہے۔ تو اس سے ان الفاظ کو ذرا کچھ اپریشیٹ کریں، یہ مطلب یہ ایسے ہی ان سے نا گزر جایا کریں، یعنی اس سے آپ کو ذرا کچھ موٹیویشن ملے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو تمہیں وہ باغات میں داخل کرے گا جن کے درمیان ندیاں رواں ہوں گی، پانی وافر ہوگا، چشمے ہوں گے، وہاں بیٹھو، اٹکیلیاں کرو، کھیلو۔ پانی جیسے دیکھیں نا آج بھی جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ پکنک وہ بن جاتا ہے اسپاٹ، اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تو یہاں وافر ہوگا۔
اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہیں پہ گھر ہوں گے، باغ ہوں گے، ہر سائے ہوں گے دراز، اور ملک کبیر ہوگا، بادشاہی بھی ہوگی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اصل میں دیکھیں ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ اس امتحان میں ڈالا ہے، اس میں کامیابی حاصل کر لیں تاکہ وہ اگلے مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا انتخاب کر لے. یہ ایک سلیکشن ہے، اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہے جو ہو رہا ہے ہمارا، ہم کوالیفائی کر لیں اگلے مرحلے کے لیے. اس میں باقی جو بخشش ہے یہ گریس مارک جیسے ہوتے ہیں نا جی، مل جاتا ہے، آپ نے 32 نمبر 31 لے لیے، 30 لے لیے، تو چلے 2-3 اوپر فالتو اور دے کے اس کو پاس کر دو. یہ مغفرت بخشش یہ چیزیں ہیں. اصل میں اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہے. یعنی بچے کو آپ جو کلاس روم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں پڑھا رہے ہوتے کہ اس نے امتحان دینا ہے، اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ قابل بن جائے. اللہ نے اس امتحان میں ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ڈالا ہے، مصیبتیں اٹھانے کے لیے نہیں ڈالا ہے، قابل بنانے کے لیے ڈالا ہے. بنو قابل. تو یہ قابل بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس مشقت سے گزرو اور اپنی ورتھ پروو کرو. قابل بنو اس جگہ رہائش حاصل کرنے کے لیے. اب کینیڈا کا ویزا لگوانے کے لیے یہ شرط پوری کرو، 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 پھر پتہ نہیں کیوں ریجیکٹ کر دیا، پھر دوبارہ اپلائی کرو، پھر کرتے 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 جب ان کا موڈ ہوگا تو ٹھپا لگا دیں گے، آپ کینیڈا پہنچ جائیں گے. ادخلوہا بسلام آمنین. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جنت میں جانے کے لیے بھی تو کچھ کوالیفیکیشن ہے نا، جو یہاں سے کر کے شرائط پوری کر کے جانا ہے. تو وہ ہے در حقیقت منیمم کر لو، باقی ہم اس کے آگے جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ گریس مارکس دے کے، کچھ اپنی طرف سے بڑھا کے، کچھ وہ آپ کی غلطیوں کے اوپر پردے ڈال کے آپ کا کام کر دیں گے. لیکن کچھ منیمم تو کر کے آؤ نا، جو ایک لیول ہے وہ اچیو کر کے آؤ، اتنے قابل بن کے آؤ. تو اصل کامیابی تو یہ ہوگی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی وہ ہے. اور وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وہ دوسرے درجے کی کامیابی ہے جو تمہیں بہت پسند ہے. یہ اب میں ان لوگوں سے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جو دیندار ہیں، جو اقامت دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے لیے آج بھی لگے ہوئے ہیں. یہ بات اب ان کے لیے ہے. اصل ذہن میں کامیابی ہمیشہ وہ آخرت کی رکھنا. یہ کام جتنا بھی کر رہے ہو، لیکن ایک دنیا کا ہدف ہے تمہارے سامنے کہ دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے. اصل مقصود تمہارا آخرت کی کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہو. لیکن تمہیں بہت پسند ہے کہ دین غالب ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. یہ تمہیں بہت بھاتا ہے اور یہ تمہیں اتنا پوزس کر لیتا ہے کہ بعض اوقات تمہاری نگاہوں سے آخرت کی کامیابی اوجھل ہو جاتی ہے. جب اوجھل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی غزوہ احد ہوتا ہے، پھر یاد آ جاتی ہے. تو یہاں اگر ہم 70 شہید ہو گئے تو کوئی نہیں، ہم تو جیتے ہی آخرت کے لیے. ہمیں تو اسی سے کہا فزت برب الکعبہ، میں شہید ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ مینٹلٹی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پھر یعنی یہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. اس کے بغیر وہ انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکتے. میرے دل میں دنیا کی محبت اگر ہے تو میں اپنے خلاف کیسے، مطلب میں اپنے، جب میرے پاس اختیار آئے گا تو میں مفادات پر ہاتھ کیوں نہیں ماروں گا؟ آج نہیں مار رہا، اختیار ہی نہیں ہے. آج نہیں مار رہا، میرے بس میں ہی نہیں ہے. آج کچھ نہیں کر رہا، میں کر ہی کچھ نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کوئی میں سے کوئی اس کے پاس کوئی اختیار آ جاتا ہے، چھوڑیں وہ ایم ایل اے ایم پی اے، بڑی بلا ہوتی ہے ایم ایل اے. یہ آپ اگر وہ کہیں اے سی ڈی سی لگ گیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا جج لگ گیا ہے، اوپر سے سفارش آ گئی ہے پڑوسی کی، کسی عزیز کی، کسی محبت کرنے والے کی، تو کیا کرے گا؟ ابھی آج کل ہمارے جو ہے نا پاکستان، وہ ملک ریاض صاحب کافی مشکل میں آئے ہوئے ہیں. وہ سمجھ گئے تھے، رگ پا گئے تھے نا، کیا ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے. کوئی کروڑ میں بک جاتا ہے، کوئی ارب میں بکتا ہے. انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں تھا، کوئی خرب تک چلا جائے. وہ تو پھر وہ ٹیسٹ کرتے، ٹیسٹر لگاتے تھے، دیکھتے تھے اس کا جو ہے دھڑکن کس قیمت کی ہے، اتنی لگ، بس اس سے تو 5-6 اوپر لگ دیتے، بندہ نہ کر ہی نہیں سکتا.
کیسے کرے گا؟ ایک انگریز جج کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ایماندار جج مشہور تھا. ایماندار مطلب یہ کہ وہ کلین، مسٹر کلین. تو اس کو ایک بندہ آیا ٹکرا، اس نے کہا یار اتنے پیسے لے لو تو فیصلہ میرے حق میں کر دو. اس نے کہا میں پیسے نہیں لیتا. اس نے تھوڑا ڈبل کر دی قیمت. اس نے کہا نہیں. تگنی کر دی. اس نے کہا نہیں. چگنی کر دی. پھر اس نے ایک بڑا جمپ لگایا، چگنی کو ڈبل کیا. اس نے ایک دم غصے میں آ گیا جج. اس نے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، خبردار آئندہ بات کی. تو اس کے ساتھ جو دوست بیٹھا تھا اس نے کہا یار پہلے تم بڑے تحمل سے بات کر رہے تھے، یہ اچانک تم بفر کیوں گئے، غصے میں کیوں، پھٹ کیوں پڑے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں اندازہ، وہ میری قیمت کے بہت قریب آ گیا تھا. تو یہ ہر آدمی کی، اگر دنیا آپ کو عزیز ہے، جتنے آپ اصول پسند ہوں، ایک جگہ پہ جا کے آپ پھنس جائیں گے. اب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو دانا کتنا بڑا ڈالا ہے اس پر ہوگا. تو پھر کدھر جائے گا انصاف، کدھر جائے گا عدل؟ ظلم تو شروع ہو جائے گا پھر. تو اس سے آپ بات سمجھیں، حقیقی اس جو ہے انصاف صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور آخرت کا خوف رکھتے ہوں، جن کے دلوں سے دنیا نکل گئی ہو بایمانہ کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں. وہ کبھی بھی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ نہ سکیں. وہ لوگ ہیں جو صرف انصاف پر کھڑے رہ سکتے ہیں. صحابہ کرام کے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں. مطلب وہ اس چیز کو ہیمر کرنے کے لیے کیا کیا بات کرتے تھے کہ ایک صاحب کسی قبیلے کا فیصلہ کرنے کے لیے گئے، صحابی رسول. انہوں نے ان میں سے ایک قبیلے والوں سے یہ کہا جن کا فیصلہ کر رہے تھے کہ تم سے زیادہ نفرت مجھے دنیا میں خنزیر سے بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ ایک بات میری یاد رکھو، میں کروں گا انصاف، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. تو کسی کی نفرت، کسی کی محبت آپ کو انصاف سے روک نہ سکے. یہ صرف تب ممکن ہے جب آخرت آپ کی ترجیح بن جائے. یہ جو دنیا میں امتحان ہوتے ہیں اہل ایمان کے، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی ترجیح آخرت بن جائے. سورہ آل عمران میں نا غزوہ احد دیکھیں، مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، حاصل ہوئی ہوئی فتح ہاتھ سے نکل گئی تھی. 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. بہت بڑا واقعہ ہے. دل زخمی ہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے ہیں. آخر اللہ نے یہ بات کہی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. کیوں کہی؟ اس کا مطلب حزن بھی ہے، غم بھی ہے. یہ نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا. تو یہ اتنا بڑی، یعنی جیسے بالکل مایوسی کی سی کیفیت ہو گئی تھی. تو یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے بتایا یہ کیوں ہوا ہے. یہ اس لیے ہوا تمہاری فتح شکست میں بدلی کہ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. تم نے نامردی دکھائی، تم نے تنازع کیا اپنے امیر کے ساتھ، جو مقامی امیر تھے. 35 لوگ وہ جگہ چھوڑ کے آ گئے تھے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا. من بعد ما اراکم ما تحبون. جب تم نے دیکھ لی تھی وہ شے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو. اب یہاں سے اصل میں مفسرین نے بھی اس کو جو ہے نا وہ جیسے سمجھا کہ مال غنیمت تھا تو اس کو لینے کے لیے گئے تھے تو اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں، مال غنیمت بالکل نہیں تھا. کیوں نہیں؟ میں یہ بات اتنے یقین سے کیوں کہتا ہوں؟ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہوا ہے. 1 سال پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کا قانون آ چکا ہوا ہے کہ وہ کیسے تقسیم ہوگا. سب ایک جگہ پہ جمع ہوگا. یہ نہیں کہ لوٹ لیا جائے گا، جس کے ہاتھ جتنا لگا وہ گھر لے جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایک صاحب جو شہید ہو گئے اور کسی نے کہا ساتھی نے کہ کتنی اچھی اللہ نے موت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے دوزخ میں دیکھ رہا ہوں جو مال غنیمت کی ایک چادر اس نے چوری کر لی تھی. تو اگر وہ ایسی بات ہوتی، لوٹنے کی بات ہوتی تو کیوں دوزخ میں دیکھتے؟ وہ لوٹنے موٹنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے وہ تو قانون آ چکا ہے، سب ایک جگہ پہ جمع ہوگا. سب سے پہلے اللہ اور رسول کا 5واں حصہ نکالا جائے گا. جو باقی بچے گا اس میں سے جو سوار ہے، گھوڑے والا ہے یا اونٹ والا ہے، اسے 2واں حصہ ملے گا، اور جو پیدل ہے اسے 1واں حصہ ملے گا. یہ قانون آ چکا ہے. اب آپ سوچیں لوٹ مار ہو سکتی ہے مال غنیمت کی، پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ وہ تو چوری ہو گئی نا. پھر ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں. تو پھر یہ تحبون کیا ہے؟ من بعد ما اراکم ما تحبون. فتح. آپ مجھے بتائیں فتح سے بڑھ کر کیا شے انسان کو محبوب ہوتی ہے؟ جب آپ نے
16-17 سال محنت کی ہو. محنت کوئی ایسی ویسی محنت نہیں کہ وہ ناچنے کودنے کی محنت نہیں ہے جس میں ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھی ہو، اور آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ کبھی آپ کو فتح بھی مل سکتی ہے، اور آپ کو اللہ فتح دکھا دے، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ میدان میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ 30-35 اوپر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس بے قراری میں اتر کے ان کے پاس آ گئے ہیں کہ ہم بھی چل کے جپھا لگائیں، ہم بھی چل کے گلے ملیں، ہم بھی اس جشن میں شریک ہو جائیں. تو انسان کو یہ دنیا کی کامیابی اور خاص طور پہ جنگ میں کامیابی بہت عظیم اسے محسوس ہوتی ہے. یادگاریں منائی جاتی ہیں، یادگاریں قائم کی جاتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے فلانے دن فلانے کو فتح حاصل ہوئی تھی، پانی پت کی پہلی جنگ تو پانی پت کی تیسری جنگ. یہ ہم پڑھ کے تھک گئے لکھ کے پیپرز میں. کیوں پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے فتح ایک بہت بڑی شے ہے، اور مشنری لوگوں کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ تو ان کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا دن ہوتا ہے. تو اصل شے یہ تھی کہ دنیا کی محبت اس وہاں پہ جس چیز کو کہا گیا ہے وہ دنیا کی فتح ہے. جیسے یہاں پہ کہا گیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ سیکنڈری ہے جس سے تم بہت محبت کرتے ہو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل سے دنیا کی کامیابی کی یہ والی جو محبت ہے یہ بھی نکل جائے، تب جا کر تم انصاف کرنے کے قابل بنو گے. اس لیے اللہ نے یہ جھٹکا تمہیں لگایا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں الٹے گا پلٹے گا. جو صادق الایمان ہوں گے، سچے ایمان والے، یعنی جو آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں گے، وہ چھٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے. اور جو صرف دنیا کی کامیابی کے لیے اس سے بہتی گنگا میں ہاتھ رنگنے آ گئے ہوں گے، وہ چھٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے. یعنی پہلی تقسیم تھی مکے میں کافروں اور مسلمانوں کی، مدینے میں آ کے ایک اور تقسیم ہے مسلمانوں اور منافقین کی. یہ سارا جو ہے نا آزمائش اس لیے ہے منافق چھٹ کے علیحدہ ہو جائیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اس حالت میں جیسے ہیں. گیلے سوکھے سب ساتھ ہیں، اچھے برے سب ساتھ ہیں، سب نعرے مارنے والے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں والے ساتھ، ایسے نہیں چھوڑے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اس طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہیں کر دے گا. تو کیسے کرے گا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اعلان کرے، میں بھی سنوں آپ بھی سنیں سب سنیں، فلانا 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 منافق، فلانا 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 مومن. یہ تو آخرت میں کرے گا، یہاں تو یہ نہیں کرتا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاعات دیتا پھرے. تو پھر کیسے کرے گا یہ کام؟ یہ آزمائشیں آنے سے ہوگا. اور آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش کا مطلب یہ کہ آپ کو دنیا کا مستقبل تاریک نظر آئے، آپ کو لگے ہی نہ کہ یہ کام ہو سکتا ہے، دکھتا ہی نہ ہو کہ یہ ممکن ہے اور پاسبل ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں دنیا کے لیے کریں گے یا آخرت کے لیے کریں گے؟ یہاں جا کے امتحان ہے، یہاں جا کے پتہ لگے گا کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. کیوں؟ دنیا میں تو کامیابی کا امکان ہی نظر نہیں آتا. اور یہ مایوسی کس درجے میں ہوتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں. خواب دکھا دیا شروع میں بیٹے کو، اس نے ابا جی کو بتا بھی دیا. انہیں یہ تو پتہ لگ گیا آخر میں جا کے کہیں ملیں گے، لیکن غم کتنا ہے، آنکھیں جو ہے نا وہ اندھی ہو گئی ہیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے حزن کی وجہ سے. اور جو کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو آخر میں جا کے، اب وہ غم حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ہے. آخر میں جا کے کیا بات کہی؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيَّسَ الرُّسُلُ، یعنی اللہ کی مدد آتی ہے مگر کب آتی ہے؟ اب الفاظ بہت سخت ہیں، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. میں ابھی صرف ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کے ذرا ذہن کھلے کہ یہ مدد اللہ کی کب آتی ہے. آج ہمارے سامنے سوال ہے نا، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد نہیں ہو رہی. فلسطین دیکھیں، کشمیر دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہیں لگا کہ ان کے ساتھ جھوٹ ہوا، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد پہنچی. اب یہ دیکھیں ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا مشکل مقام ہے. رسول مایوس ہو گئے، آپ اگر اس بات کو مان لیں تو مطلب فتویٰ لگ جائے گا، کفر ہو جائے گا. ظنوا انہم قد کذبوا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا. کس نے بولا پھر؟ رسولوں کے پاس خبریں کس کے پاس سے آتی تھی؟ اللہ کے پاس سے. کوئی سمجھ آئی کتنا سخت مقام ہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. اس لیے اس کو ذرا تھوڑا سا نا تھوڑا مطلب وہ ہاکی والی بلی کر کے نکل جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟
حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک جب رسول مایوس ہو گئے قوم سے کہ یہ اب ایمان نہیں لائے گی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہیں جو لوگ تھے یعنی ان کی جو آڈینس تھی، جو ان کے مخاطبین تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ رسولوں نے جو ہمیں دھمکایا تھا، عذاب کے جو ڈرانے دکھائے تھے وہ جھوٹ تھا۔ اب دیکھیں مسئلہ تو حل ہو گیا نا، وہ جو مشکل آئی تھی وہ اس سے تو آپ کو چھٹکارا مل گیا، لیکن بعض مترجمین نے اس مشکل کے ساتھ جو ہے نا تفسیر کی ہے، یہ اس طرح نہیں کیا ہے، میرے ادھر نہیں پلٹائی ہیں، لیکن بہت خوبصورت تفسیر کی ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے بالکل مایوس ہو گئے، یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا، مایوسی تو کفر ہے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب ہو اس کا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گمان کے درجے میں، وسوسے کے درجے میں۔ وسوسہ حق ہے، وسوسہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، صحابہ کو بھی آ سکتا ہے، اور یہ ثابت ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وہ جو آزمائشیں آئی ہیں اس کے نتیجے میں جو رسول تھے وہ بھی اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اب یہ جو کہاں کا سوال پیدا ہوا تو اس کے پیچھے کیوں پیدا ہوا یہ سوال؟ یقین تھا اللہ کی مدد آئے گی، حالات ایسے بن گئے کہ اب بھی نہیں آئی تو کب آئے گی، کہاں ہے؟ ہم خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک، مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم خاک ہو جائیں گے تجھے خبر ہونے تک، والا معاملہ ہو گیا۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اتنی جلدی نہیں آتی، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے گمان کے درجے میں، ظن کے درجے میں، وسوسے کے درجے میں خیال آنے لگا۔ سچویشن کی گمبھیرتا ایسی تھی کہ وسوسہ لائق ہو گیا، یقین نہیں، بس وقتی ایک شے آئے جس کو بندہ جھٹک دیتا ہے، بیان نہیں کرتا، بس خیال آتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یعنی وہ چیز بھی وسوسے میں اتنا بھی پتہ نہیں، اب آپ اسے یوں کہہ لیں کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی، ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی کے پاس گئے، اس نے کہا جی کام ہو جائے گا، آپ نے سمجھا جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے ہو جائے گا، اس نے سمجھا تھا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو میری مرضی ہے اس کے مطابق کر دوں گا، تو یہ مطلب ایسا مبہم جملہ اس سے معنی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خیال آنے لگا جو ہم نے سمجھنے میں تو کوئی غلطی نہیں کھائی۔ اب اس میں اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے، پوری صورت کو سامنے رکھیں نا، کہ یعقوب علیہ السلام نے جو خواب، جو بیٹے نے جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا تھا، تو اگر رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں تو کبھی کبھی یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ خواب سچا تھا یا نہیں سچا تھا؟ خیال آ سکتا ہے، پھر بندہ دوبارہ سارا تجزیہ کر کے کہتا ہے نہیں نہیں میری سمجھ میں غلطی ہے، خواب غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے وغیرہ، یہ ہے سارے وہ چیز جو سمجھائی جا رہی ہے، لیکن یہ حالات کی سختی آپ کو یہاں تک لے کے جاتی ہے۔ اصل سمجھانے کی بات یہ، اتنے سخت حالات آتے ہیں یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں تو جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود ہٹتے نہیں، اس موقف پہ کھڑے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے استقامت اب یہاں ایمان کے بغیر ممکن ہے، استقامت اب یہاں پر آخرت کے یقین کے بغیر ممکن ہے، تو چھانٹی ہو گئی۔ جو اس استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی بہترین مثال قرآن مجید نے سورہ احزاب میں جو ہے نا وہ پیش کی ہے۔ سچویشن ایک ہے، ہر طرف سے لشکر آ گئے ہیں، مدینہ گھر گیا ہے، میسور ہو گیا ہے، اور لگتا نہیں کہ مسلمان سروائیو کر سکیں گے، معلوم ہوا پس جائیں گے۔ وعدے کیا تھے جی؟ وعدے یہ تھے کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صحابہ کو سنائی تھیں۔ تو جب یہ سچویشن بنی، اس سچویشن کو دیکھ کر ایک گروہ تھا جس نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے مگر جھوٹے وعدے کیے، دھوکے کے وعدے کیے۔ کہا تو یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ تمہارے قبضے میں آئیں گے، حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ما وعدنا اللہ، یہ قرآن نہ ہوتا تو آپ مانتے ہی نہ، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اسی سچویشن کو دیکھ کر ایک گروہ ہے جو کہہ رہا ہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول نے ہم سے سچے وعدے کیے تھے۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ آپ 6 کو ادھر سے دیکھیں گے، یہ 6 ہے، ادھر سے دیکھیں گے 9 ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ ایمان والا دیکھے گا وہ کہے گا یہی صحیح بات ہے، یہی وعدہ تھا مجھ سے،
اور جب بغیر ایمان والا دیکھے گا وہ کہے گا کہ نہیں اصل میں ہم سے دھوکا ہو گیا ہے۔ ایک ہی سچویشن پہ دو آراء بن گئی ہیں مختلف، جو ہے نا وہ ڈیوائڈ جو ہے نا اوپینین آ گیا ہے۔ وجہ یہ ہے، وجہ اپنی سوچ کا فرق ہے۔ ایمان ایک سوچ دکھاتا ہے اور بے ایمانی دوسری سوچ دکھاتی ہے۔ اب اس کو ذرا ذہن میں، یہ کہاں سے بنتا ہے یہ فرق؟ اگر آخرت ترجیح ہے تو دنیا کا آپ سے وعدہ کیا ہے؟ امتحان، تو امتحان ہی تو ہو رہا ہے۔ اور اگر ترجیح دنیا کی کامیابی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تو جاتا نظر آ رہا ہے، تو جاتا نظر آ رہا ہے تو ہم سے دھوکا ہو گیا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ تو جو تمہیں پسند ہے نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد آ جائے اور جلدی سے فتح حاصل ہو جائے۔ اب یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اصل مطلوب آخرت کی کامیابی ہے، پہلی بات۔ اس کامیابی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے جانیں بھی مانگی گئی ہیں، مال بھی مانگا گیا ہے، یہ لگاؤ گے تو وہ کامیابی ملے گی۔ وہ حالات بنائے جائیں گے کہ جس میں یہ سارے آپ کو دینے پڑ جائیں، لگے کہ یہ اب لگائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ از کس میں خوف لگے گا کہ جان گئی، مال گیا، تجارت گئی، یہ سارے خطرات پیدا ہوں گے۔ جوب، فی الواقع بھوک آئے گی، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے۔ نقص من الاموال، مالوں کا نقصان ہوگا، والانفس، جانوں کا بھی نقصان ہوگا، والثمرات، محنتیں بھی ڈوبتی نظر آئیں گی۔ لگے گا 20 سال کی جو محنت ہے ساری کی ساری ڈوبنے لگی ہے، کچھ باقی پلے نہیں رہے گا۔ ساری محنت صبح و شاموں کی اب کبھی ایک عارت جانے والی ہے، یہ صورت بن جائے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سب پر جو ڈٹے رہے ان کو خوشخبری ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ مضمون یہاں تک تو واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف جو چھوڑ آئے تھے ہم۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس نقطہ نظر سے واقف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے ہمیں اسلام ترکے میں ملا ہے، ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ خوش نصیبی میں سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسلام ہمارا ایک عقیدہ ہے، ڈاگما ہے، فیت نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ جیسے سکھوں کا بھی ایک ڈاگما ہے، جیسے ہندوؤں کا بھی ایک ڈاگما ہے، جیسے عیسائیوں کا بھی ایک ہے، یہودیوں کا بھی ایک ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا شعور نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا، سکھ کے گھر پیدا ہوا ہوتا، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ان بنیادی سوالات پر غور کر کے تو مسلمان ہوئے ہوتے کہ میری زندگی کا مشن کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ ان سوالوں پر ہم نے غور کیا کبھی؟ تو اگر ہندو ہوتے تو کرتے، تو نہ کرتے تو کیسے مسلمان ہوتے؟ اس کا مطلب ہندو ہی ہوتے۔ تو یہ جو ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ادھر بھی بہت سے لوگ دیکھیں وہاں پر سیٹ اپ کیا ہے، قبیلہ ہے، قبیلے کے جو بڑا سردار ہے، 4-5 بڑے سردار ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، تو قبیلہ پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے یہ الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ جی وہ اپنی سارے مائتیوں سمیت فلانی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو اسی طرح وہاں پہ کتنے لوگ تھے کہ جو صرف اس وجہ سے کہ بڑے شامل ہو گئے تو ہم تو اس قبیلے کا حصہ ہیں، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وہاں بھی ایسے لوگ تھے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ آج ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر وہ سچے مخلص مومن ہوں تو ہوں، وگرنہ یہ کہ عظیم اکثریت ان مسلمانوں کی ہے کہ جو بس صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اب ان مسلمانوں سے جب خطاب ہوگا تو انہیں کہا یہ تو نہیں جائے گا او عیسائیوں، او کافروں، او بد عقیدے لوگوں، یہ تو نہیں کہا جائے، انہیں یہی کہے گا اے اسلام کے دعوے دارو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ کہہ کے پھر ان کے سامنے اصل بات رکھی جائے گی کہ صرف مسلمان ہونے سے نہیں بچ جاؤ گے، یہ 2 مطالبے پورے کرنے سے بچو، اس کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اب اس کی بڑی بہترین مثال ہے سورہ بقرہ میں 8واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، ان الذین آمنوا، یہاں ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان۔ والذین ہادو، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں،
من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یا رکھتا تھا کہنا چاہیے، رکھتا ہے اور رکھتا تھا، یوں یہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں گا، رکھتا ہے اور رکھتا تھا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل بھی کرتا رہا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ترجمہ میں نے گڑبڑ کیوں کی ہے میں بتا دوں۔ اصل جو دین ہے اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسلامی دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسلامی دیا تھا، اسی لیے الفاظ نوٹ کر لیں، والذین ہادو، یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے انہیں یہودی بنایا، جو یہودی ہو گئے، بن گئے یہودی، اللہ نے مسلمان بنایا تھا وہ یہودی بن گئے، والنصارا، اور جو نصارا بن گئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلمان بنایا تھا، اور جو ان کے حواری تھے انہوں نے بھی کہا تھا واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہنا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ بھی اسلام تھا، وہ انہوں نے اپنے لیے نصارہ قبول کر لیا۔ سابی کوئی فرقہ ہے، کوئی کہتے ہیں آتش پرست ہیں، کوئی کہتے ہیں مجوسی ہیں، کوئی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو بھی ہیں پتہ نہیں کون ہیں، لیکن اصل میں تو ان کا بھی مذہب جو اصلاً تھا وہ اسلامی تھا۔ اب اس کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ اس کی اصل شکل لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ منہدم ہو گئی تھی، پرورٹ ہو گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی، اس کی اوریجنل جو شکل ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو اب اتھینٹک اسلام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ لیکن حضور کے آنے سے پہلے ایک درجے میں اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے انحراف کر لیا تھا، ان کی شریعت ابھی اللہ نے کینسل نہیں کی تھی، ابھی اللہ نے اس کو پر منسوخی کا ٹھپا نہیں لگایا تھا، ابھی اللہ نے اپنا آرڈر اس کے بارے میں جاری نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو ایک وقت تک کے لیے ریلیف دیا ہے، اس عرصے کہ اگر تمہارا ایمان اور عمل صالح ہوگا تو تمہیں بھی ریلیف مل جائے گا۔ جیسے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، غلط کام تھا، لیکن اللہ نے کہا فما رعوها حق رعایتها، اشارہ نکلتا ہے، اگر وہ اس کی رعایت کر لیتے تو وہ ان کی قبول کر لی جاتی، نہیں کر سکے تو پھر اپنے بنائے ہوئے دین پہ بھی نہیں چل سکے، تو یہ ایک عارضی انتظام تھا کہ جس میں ان کو گنجائش دی گئی تھی۔ اب اسلام کے آنے کے بعد ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اب صرف اسلام ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے محض مسلمان کی وجہ سے بچ جائے گا، یا محض یہودی ہونے کی وجہ سے بچ جاتا تھا، یا محض عیسائی ہونے کی وجہ سے بچ سکتا تھا، نہیں، نہ محض عیسائی ہونے کی وجہ سے بچ سکتا تھا، نہ محض یہودی ہونے کی وجہ سے بچ سکتا تھا، نہ محض صحابی ہونے کی وجہ سے بچ سکتا تھا، نہ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ ہاں، یہ دو شرطیں اپنے اپنے وقتوں میں جنہوں نے پوری کی، اور آج جو پوری کرے گا، ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ جہاد باموالکم وانفسکم۔ اب اس جہاد کے لفظ کی وضاحت ہم نے انشاءاللہ تعالی آئندہ جو بھی ہمارا اس میں کرنی ہے، جیسے میں ایمان کی تو کسی درجے میں وضاحت کی ہے، جہاد کی وضاحت رہ گئی ہے، اور جہاد کا مطلب صرف قتال ہی نہیں ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آئندہ جو بھی، اسی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ عمل اور جہاد میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی چیز ہے جو جہاد کہلاتی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔